خیبر کی آبادی دو منطقوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک منطقے میں حسب 5 قلعے تھے، وہ یہ ہیں: نمبر 1 حسن نام، نمبر 2 حسن شعیب بن معاذ، نمبر 3 حسن قلعہ زبیر، نمبر 4 حسن ابی، نمبر 5 حسن نژاد. ان میں سے پہلے 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نژاد کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا. خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ قتیبہ کہلاتا تھا. اس میں صرف 3 قلعے تھے. نمبر 1 حسن قموس، یہ قبیلہ بنو نذیر کے خاندان ابو الحقیق کا قلعہ تھا. نمبر 2 حسن وطیح، نمبر 3 حسن سلالم. ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھی، مگر چھوٹی تھی اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھی. جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو وہ صرف پہلے منطقے میں ہوئی. دوسرے منطقے کے تینوں قلعے لڑنے والوں کی کثرت کے باوجود جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے. مارکے کا آغاز اور قلعہ نام کی فتح. مذکورہ بالا 8 قلعوں میں سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی، ریجیکٹ کر دی، اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے. میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبرد دی، جس کی کیفیت سلمہ بن اقوا نے یوں بیان کی ہے کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ اٹھلاتا اور یہ کہتا ہوا نمودار ہوا: خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربے کار، حب جنگ و پیکار شعلہ زن ہوں. اس کے مقابل میرے چچا عامر نمودار ہوئے. خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شہزور اور جنگجو. پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا. مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کے ڈھال میں جا چھپی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی. انہوں نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے کندھے پر لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں اکٹھا کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا. دیکھیے صحیح مسلم باب غزوہ خیبر جلد 2 صفحہ 122، جلد 2 صفحہ 115، صحیح بخاری باب غزوہ خیبر جلد 2 صفحہ 603. بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے. حضرت سلمہ بن اقوا کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ اشعار کہے تھے: میں وہ شخص ہوں جو میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک. میں انہی سانپ کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا. اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہیں ڈھیر ہو گیا. پھر حضرت علی ہی کے ہاتھوں فتح حاصل ہوئی. جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو ایک یہودی نے قلعہ کی چوٹی سے جھانک کر کہا: تم کون ہو؟ حضرت علی نے کہا: میں علی بن ابی طالب ہوں. یہود نے کہا: اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے. اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا. اس کے اس چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے. اس پر ان کی ماں
حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حسن نام کے پاس زوردار جنگ ہوئی جس میں کئی سربر آوردہ یہودی مارے گئے اور بقیہ یہود میں تابع مقادمت نہ رہی۔ چنانچہ مسلمانوں کا حملہ نہ روک سکے۔ بعض مآخذ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ کئی دن جاری رہی اور اس میں مسلمانوں کو شدید مقامات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم یہود مسلمانوں کو زیر کرنے سے مایوس ہو چکے تھے، اس لیے چپکے چپکے اس قلعے سے منتقل ہو کر قلعہ صعب میں چلے گئے اور مسلمانوں نے قلعہ نام پر قبضہ کر لیا۔ قلعہ صعب بن معاذ کی فتح۔ قلعہ نام کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت خباب بن منظر انصاری رضی اللہ عنہ کی کمان میں اس قلعے پر حملہ کیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ قبیلہ اسلم کی شاخ بنو سہم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم لوگ چور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں اور میرے پاس بھی کچھ نہیں کہ میں انہیں دوں، لہذا انہیں یہود کے ایسے قلعے کی فتح سے سرفراز فرما جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اس کے بعد لوگوں نے حملہ کیا اور اللہ عز و جل نے قلعہ صعب بن معاذ کی فتح عطا فرمائی۔ خیبر میں کوئی ایسا قلعہ نہ تھا جہاں اس قلعے سے زیادہ خوراک اور چربی رہی ہو۔ ابن حشام جلد 2 صفحہ 232۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی تو حملہ کرنے میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ یہاں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کاٹ ہوئی، پھر اسی روز سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں نے اس میں بعض منجنیق اور دبابے بھی پائے۔ لکڑی کا ایک مضبوط اور بند گاڑی کا ڈبہ بنایا جاتا تھا جس میں نیچے سے کئی آدمی گھس کر قلعے کی فصیل کو جا پہنچتے تھے اور دشمن کی زد سے محفوظ رہتے ہوئے فصیل میں شگاف کرتے تھے، یہی دبابہ کہلاتا تھا۔ اب ٹینک کو دبابہ کہا جاتا ہے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں جس شدید بھوکمری کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ لوگوں نے فتح حاصل ہوتے ہی گدھے ذبح کر دیے اور چولہوں پر ہنڈیاں چڑھا دی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے گھریلو گدھے کے گوشت سے منع فرما دیا۔ قلعہ زبیر کی فتح۔ قلعہ نعم اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطاط کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرپیچ اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں اور آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ نے ان کا پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً 10 یہودی بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ عقیم کی فتح۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد
یہود حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ اب کی بار دو شہزور جاں باز یہودی یک کے بعد دیگر دعوت مبارزت دیتے ہوئے میدان میں اترے اور دونوں ہی مسلمان جاں بازوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرے یہودی کے قاتل سرخ پٹی والے مشہور جاں فروش حضرت ابو دجانہ سماک بن خرشہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دوسرے یہودی کو قتل کر کے نہایت تیزی سے قلعے میں جا گھسے اور ان کے ساتھ ہی اسلامی لشکر بھی قلعے میں جا گھسا۔ قلعے کے اندر کچھ دیر تو زوردار جنگ ہوئی، لیکن اس کے بعد یہودیوں نے قلعے سے گھسنا شروع کر دیا اور بالآخر سب کے سب بھاگ کر قلعہ نزار میں پہنچ گئے، جو خیبر کے نصف آدھا اول یعنی پہلے منطقے کا آخری قلعہ تھا۔ قلعہ نزار کی فتح، یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش سے سر فکر دینے کے باوجود اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قلعے میں انہوں نے عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا، جبکہ سابقہ 4 قلعوں میں عورتوں اور بچوں کو نہیں رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کا سختی سے محاصرہ کیا اور یہود پر سخت دباؤ ڈالا، لیکن قلعہ چونکہ ایک بلند اور محفوظ پہاڑی پر واقع تھا، اس لیے اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت بن نہیں پڑ رہی تھی۔ ادھر یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرأت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ کر رہے تھے۔ جب اس قلعہ نزار کی فتح مسلمانوں کے لیے زیادہ دشوار محسوس ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کے آلات نصب کرنے کا حکم فرمایا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے چنگولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے فاش اور بدترین شکست کھائی اور بقیہ قلعوں کی طرح اس قلعے سے چپکے گھس کر نہ نکل سکے، بلکہ اس طرح بے محابہ بھاگے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی ساتھ نہ لے جا سکے اور انہیں مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس مضبوط قلعے کی فتح کے بعد خیبر کا آدھا اول یعنی نزات اور شک کا علاقہ فتح ہو گیا۔ اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے کچھ مزید قلعے بھی تھے، لیکن اس قلعے کے فتح ہوتے ہی یہودیوں نے ان کا باقی ماندہ قلعوں کو بھی خالی کر دیا اور شہر خیبر کے دوسرے منطقے یعنی قطیبہ کی طرف بھاگ گئے۔